معیشت پاکستان کی ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ موضوع گفتگو رہی، چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ ہو۔ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت دن بدن روز اول کی طرح آہستہ آہستہ زوال پذیر ہے۔ اس زوال پذیر کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے تجربات کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ میں ہوں سید شجاعت علی، فارمر چیئرمین پاکستان لیدر انڈسٹری اور فارمر فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کنوینر۔ آج ہم گفتگو کریں گے معیشت پہ، پاکستان کی معیشت پہ۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر بہت سارے ایسے کردار ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کبھی بھی پھل پھول نہیں رہی۔ کچھ لوگ اس کو بلیک اکانومی معیشت کہتے ہیں، میں اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اکانومی معیشت کہتا ہوں۔ معیشت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں پاکستان کے اندر تو ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ اہداف ہیں جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ پورا کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی، یا کوئی اور گورنمنٹ جو اس نے کیا پچھلے 40-50 سال میں ان تمام اہداف کو پورا کیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ 80 کی دہائی سے چلیں آگے تو 80 کی دہائی میں معیشت آپ کی آہستہ آہستہ اپورڈ جاری تھی، اور پھر ایک دور آیا جب آرمی کی گورنمنٹ آئی، یا آپ یہ کہہ لیں سو کالڈ کو گورنمنٹ آئی، اس کے اندر معیشت واقعی اپورڈ تھی۔ ہم یہ کہیں کہ مشرف دور میں کیا معیشت اپورڈ تھی؟ ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہوگا کہ معیشت اپورڈ تھی، اور اسی دور کے اندر آپ نے IMF کو زیرو بھی کیا۔ میری اطلاع کے مطابق اس وقت ہمارے پہ $35 بلین کے لونز تھے جو پورے کے پورے ادا بھی ہوئے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے لیے گئے۔ آج ہم معیشت کو کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کمزور ہوئی؟ ہم کو یہ بہت احتیاط سے اور طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کی کیا وجوہات ہے۔ میری نظر میں یہ جو معیشت آج پاکستان کی ڈاؤنورڈ پوزیشن میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ معیشت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اکانومی ہے، اور یہاں پر جب تک اس کے اندر ایکسپرٹس نہیں آئیں گے جب تک نہیں ہوگا۔ یہ تجربات ایکسپرٹ کو بھی لانے کے کیے گئے۔ مشرف دور میں شوکت عزیز صاحب کو لایا گیا اور ان کو ایک اچھی ٹیم دی گئی جنہوں نے کسی حد تک اچھا کام کیا، بٹ اگر میں غور سے آپ دیکھیں تو اس کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئیں انہوں نے ہمیشہ اپنے پولیٹیکل جو بھی ممبرس تھے ان کو منسٹر بنایا، اور ان کے نیچے جتنی ٹیم تھی وہ بھی اتنی شاید موٹیویٹڈ نہیں تھی کہ وہ اس ملک کی معیشت کو آگے لے کے جاتے۔ میرے نزدیک معیشت کے 3 بہت اہم ٹول ہیں۔ اگر ہم IMF کو نکال دیں اور ہم یہ کہیں کہ IMF کے بغیر بھی معیشت اسٹرانگ ہو سکتی ہے، تو ہاں اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔ IMF اتنی ضروری نہیں ہے۔ IMF کہاں ضروری ہوتی ہے؟ جب آپ کے قرضے بڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ مجبوراً قرضے لیتے ہیں، کیونکہ ان قرضوں کے جو مارک اپس ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آپ کو پھر قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید میرا آج تجزیہ اتنا اہم نہ ہو، لیکن یہ بات سچ ہے کہ آج ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر معیشت میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک 3 بہت اہم ٹول ہیں کسی بھی معیشت کو، کسی بھی اکانومی کو فلرش کرانے کے لیے۔ سب سے پہلا ٹول یہ ہے کہ اس ملک کی ایکسپورٹس، کیا اس ملک کی ایکسپورٹس امپورٹ سے زیادہ ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کبھی انڈسٹری نے فلرش ہی نہیں کیا۔ جب انڈسٹری فلرش کرتی ہے یا انڈسٹری بڑھتی ہے تو اس کی موجودگی میں آپ کو باہر سے کسی چیز کو یا کم چیزوں کو منگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے نزدیک اگر آپ کو ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، یہ میں نے کوئی آپ کے سامنے راکٹ سائنس نہیں پیش کی، لیکن ایکچولی اس کے اور کیا اہم ٹول ہیں۔ اگر ہم آج اتنا ہی مختصراً بتا دیں کہ آیا وہ اہم ٹول کیا ہیں، تو میرے خیال سے اس پروگرام کے اندر آپ کی بھی اٹینشن برقرار رہے گی۔ میرا دوسرا ٹول ہے فورن ریمیٹنسز۔ فورن ریمیٹنسز عموماً وہ پیسہ فورن ایکسچینج کی صورت میں پاکستان میں آتا ہے جو ملک کے باہر لوگ پاکستانی اوورسیز کماتے ہیں، اور وہ اپنی فیملیز کو
کا زندہ رہنے کے لیے کہہ لیں یا ان کی اچھی زندگی کے لیے کہہ لیں پیسہ بھیجتے ہیں۔ تو فورن ریمیڈنسز کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو پاکستان میں فورن ریمیڈنسز دیکھنے میں تو ایک اچھا فگر لگتی ہے، لیکن کیا 70-80 لاکھ پاکستانی جو ملک سے باہر کام کر رہے ہیں، کیا وہ $20 بلین یا $30 بلین بھیج کے کیا وہ ایک اچھا اہم رول ادا کر رہے ہیں؟ تو میرے نزدیک یہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسری اہم چیز جو ہے وہ ہے فورن انویسٹمنٹ۔ اب فورن انویسٹمنٹ کا جو اہم رول ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل کمپنیز کسی بھی ملک کے اندر آتی ہیں اور آ کے آپ کے ملک میں پیسہ لگاتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میرے نزدیک جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ ہمیشہ اس صورت میں آتی ہے کہ ان کو اتنا نفع ہو جتنا ان کو کسی دوسرے ملک میں نہیں ہو رہا ہو۔ تو کیا پاکستان ان کے لیے نفع کے برابر ہے یا ان کے متوقع نفع کے برابر ہے؟ تو میرا جواب ہوگا ہاں، کیونکہ پاکستان کے اندر عموماً زیادہ سے جتنے گلف کے لوگ ہیں جو امیر ترین لوگ کہلاتے ہیں، وہ ہمیشہ بینکوں میں زیادہ پیسہ لگاتے ہیں، بینکوں میں زیادہ پیسہ لاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بینکس جو ہیں وہ بہت سیکیورڈ ہیں۔ اور بینک کیوں سیکیورڈ ہیں؟ ان کی پالیسی کیوں سیکیورڈ ہے؟ ان کی پالیسی اس لیے سیکیورڈ ہے کہ ہمارا سینٹرل بینک جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہمارا سینٹرل بینک ہمیشہ بینکوں سے زیادہ پیسے لیتا ہے، اور بینک کہاں پر لگاتے ہیں؟ بینک کبھی بھی رسک فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایسے پروجیکٹ میں نہیں لگاتے جہاں پہ ان کو یہ ڈر ہو کہ یہاں پر ان کو 200% نفع نہیں ملے گا۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ نفع ان کو ملے گا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کسی حد تک غلط ہوگا۔ ہمیشہ فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، انیشیلی اپنے پروجیکٹ کے اندر پیسہ لگا کے اس کو اسٹیبلش کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو میرا آج کے اس پروگرام کو میں اسی جگہ پہ کنکلوڈ کروں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ 3 بہت اہم ٹول ہیں پاکستان کی اکانومی میں۔ نمبر 1 ایکسپورٹ جو بہتر ہونے چاہیے اگینسٹ امپورٹ۔ نمبر 2 فورن ریمیڈنسز جو مزید بہتر ہو کے 50 بلین تک جانا چاہیے، کیونکہ 70-80 لاکھ پاکستانی نہیں لا رہے ہیں پیسہ ان کے مطابق۔ تیسرا فورن انویسٹمنٹ۔ فورن انویسٹمنٹ کے ہمارے رولز انٹرنیشنلی مد نظر رکھ کے بنانے چاہیے۔ شکریہ۔